على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ولا تغاتبوا مسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کو غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو ٹوہ لگانے اور ان کی تشہیر کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا. ابھی جو ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر غیبت کے بارے میں بتایا. غیبت کتنی بڑا گناہ کبیرہ ہے، کتنی بڑی یہ نحوست کی چیز ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں. یعنی کہ اپنے بھائی کے پیچھے ایک ایسا صاحب ہے، اس کے پیچھے جانے کے بعد ہم ایسی بات کسی دوسرے کو کہہ دیں کہ وہ اگر وہ سنے اس کو بری لگے، نہ گواہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہیں یار یہ آدمی تو چوری کرتا ہے، اب اگر وہ آدمی یہ بات سنے تو اس کو دل میں ناگواری محسوس ہو کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو یہ بات اور غیبت اور بہتان کا فرق کیا ہے؟ تو غیبت تو یہ ہوگی تو آپ نے اس کے بارے میں پیچھے ایک بات کہہ دی اور اس کے اندر وہ چیز موجود بھی ہے. مثال کے طور پر وہ چوری کرتا ہے، آپ نے اس کے پیچھے کسی اور آدمی سے یہ کہہ دیا یہ تو بڑا چور ہے، تو یہ تو ہوگی اس کی غیبت، کیونکہ اس کے اندر یہ فعل پایا جاتا ہے چوری والا. اب اگر اس کے اندر وہ فعل پایا ہی نہ جا رہا ہو، وہ چوری کرتا ہی نہ ہو، ہم اس کے بارے میں اس طرح کی پروپیگنڈا کریں یہ چور ہے، اس طرح یہ کام کرتا ہے فلاں فلاں، تو یہ تو ایک تو غیبت بھی ہوگی، بہتان بھی ہم اس کو باندھ دیا. یہ دو سخت کبیرہ گناہ ہے. ہم نے پڑھا تھا نا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. زنا کی نحوست بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ زنا چھوٹا سا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. زنا بندہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کیسے بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں یہ زنا کرنا، ساری زندگی بندہ زنا کرتا رہے، ایک دن اللہ پاک اس بندے کو توفیق دے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر صدقے دل سے یہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، پکے دل کے ساتھ عزم کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اور جو بندہ سارا دن ہی غیبت کرتے رہتے ہیں، آج کل ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں رونق تو غیبت سے ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے غیبت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی ہم غیبت و تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو یوں ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم تیرے لیے ہم ڈرتے ہیں، وہ ساتھی تیرے لیے فلاں فلاں ہے، ہم غیبت کرتے ہیں، صبح شام ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس نحوست سے بچائے. کیا فرمایا؟ غیبت زنا سے بدتر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو انسان ساری زندگی غیبت کرتا رہے، ایک دن اللہ رب العزت اس بندے کو بھی توفیق دے دے توبہ کی، وہ آ کر یہ کہہ دے یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ پاک معاف کیسے فرمائے؟ کیونکہ غیبت تو حقوق العباد میں سے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک اس بندے کو ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے. غیبت تو حقوق العباد میں سے بندے کا حق ہے. ہم نے غیبتیں کی ہیں،
اور نہ جانے کتنی غیبتیں کی ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، کس کس کی کہاں کہاں کون کون سی غیبت کی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اب کس صاحب سے جا کر ہم یہ کہیں بھائی میں نے تیری غیبت کی مجھے معاف فرما دے، یہ گناہ ہماری زندگی میں لگا رہا، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اگر انسان کو خود کی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اللہ پاک نے توفیق دے دی تو یہ پھر یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے اٹھتے وقت یہ کہ بھائی کہا سنا معاف کر دینا، جو بات اچھی لگی تو آپ کی مہربانی، اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی جو آپ کو بری لگی مجھے معاف کر دینا، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیتے ہیں کہ ہم سب کو یہ غیبت سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، سفر میں معراج کے جب گئے نا آسمان کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جو ناخن تھے سرخ تھے، تانبے کی طرح، سرخ تانبے کی طرح تھے، اور جن سے وہ اپنے چہرے کی اور اپنے جسموں کی سینوں کی وہ چمڑے ایسے ادھیڑ رہے تھے، گوشت ادھیڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھا جن کے یہ ناخن سرخ تھے، جس طرح بٹی کے اندر کسی لوہے کو ڈالا جاتا ہے وہ جب پکنا شروع ہو جاتا ہے وہ بالکل زرد ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے یہ ناخن سرخ تھے، بالکل سرخ ہو چکے تھے، پک چکے تھے، پھر ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو گوشت کو نچوڑ رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں ایسے جو سخت عذاب میں مبتلا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی بڑا سخت گناہ ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا تو گوشت کھاتا ہے۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کا اپنے سینوں کا گوشت نوچ رہے ہیں، یہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔